برادران اسلام، جب بات چل رہی تو سنو نوجوانوں، برا مت سمجھنا، دل تھام کے سننا۔ ماں باپ ایک ایسے مزدور ہیں جن کی کوئی مزدوری نہیں ہوتی برادران، جن کی کوئی مزدوری نہیں ہوتی، بے لوث اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، بے لوث، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، ان کے ہاتھیں اڑتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ برادران اپنی زندگی کی گاڑی کمائی کا پیسہ اپنے بچے پہ خرچ کر رہے ہیں، ان کا کوئی خواب نہیں ہے، بس یہی سپنا ہے کہ میرے بچوں کے سپنے پورے ہو جائیں۔ برادران اسلام، وہ بچہ جو بابا کے کاندھے پہ بیٹھ کے دنیا دیکھتا تھا، آج وہ بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ لوگوں، اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ برادران کہتے ہوئے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ آج گھر میں ماں باپ کا رہنا بچوں کو پسند نہیں ہے برادران، ماں باپ کی باتیں پسند نہیں آتی، ماں باپ کی بولنا پسند نہیں بچوں کو، ماں باپ کا ہنسنا پسند نہیں بچوں کو، ماں باپ کی بیماریاں انہیں بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ یاد کرو نوجوانوں، جب ہم بیمار ہو جاتے ماں باپ پریشان ہو جاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرش والے پروردگار سے بس ایک چیز مانگتے، اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے۔ برادران آج وہ بچے ماں باپ کے مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، پھر ہمیں امید رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ برادران کتنا مجبور کرو گے؟ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے، بیٹا اچھے انداز میں کما رہا ہے، ماں باپ کو مسجدوں کے چندوں کے حوالے چھوڑ دیا ہے، ماں باپ چندہ کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اگر کچھ بچے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو بھی رکھے ہیں، گھر کے کونے کے حوالے رکھ چکے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں، برادران ڈر محسوس کرتے ہیں، میرا بیٹا گرم مزاج کا ہے، میں بولوں گا تو میرے بچہ اس کے جواب میں کیا کہے گا، میں بات کروں گا میرا بچہ اس کے بدلے میں کیا رپلے کرے گا۔ برادران اسلام، عرش والا پروردگار فرماتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، او لوگو سنو، ہم تمہاری زبان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی کہو، اف تک بھی کہو۔ برادران اپنے ماں باپ کو اپنے ہتھیلیوں میں رکھو، لوگوں اس کو مسکرا کے بات کرو، اللہ اجر دے گا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اللہ اجر دے گا، اس کی گود میں سو کر کے دیکھو۔ برادران زندگی کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، برادران ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایسے ماں باپ سے دور رہ کے جینا پسند کرو گے، دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے، چند روپیے پیسوں کے لیے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر کہتے سوال کرتے ہیں، اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بتائیے، میں نے اپنی ماں کو اپنے گود میں اٹھا کر کے حج کرایا، کیا گود میں اٹھا کر حج کروایا، کئی تکلیفوں کو برداشت کیا، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ برادران اگر وقت ملے گا تو آگے بڑھو گا، ورنہ یہ آخری بات ہوگی۔ غور کرنا، کیا سوال، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ عبداللہ ابن عمر جواب دیتے، وہ اللہ کے بندے، تو تیری ماں کے حق کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی تو دنیا میں آ رہا تھا، درد اور تکلیف سے ہزاروں مرتبہ چیخی ہوگی، ہزاروں مرتبہ پکارا ہوگا، لیکن تو نے تیری ماں کے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو، لوگوں اپنے ماں باپ کو رونے پہ مجبور نہ کرو، آنسو بہانے پہ مجبور نہ کرو۔ یاد رکھنا، اپنی جنت کی ٹکٹ کی حفاظت کرو، اپنی جنت کی ٹکٹ کی حفاظت کرو، وگرنہ یاد رکھنا ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔